الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرتا رہے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حاضرین محترم، اس ارشاد ربانی کو سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا. ہجری اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جسے ہم ماہ صفر المظفر کے نام سے جانتے ہیں. اور جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے تو کچھ توہمات جاگ اٹھتی ہیں، کچھ غلط عقیدے اجاگر ہونے لگتے ہیں. حالانکہ اسلام آیا تو اس نے تمام باطل عقیدوں کو مٹیامیٹ کر دیا. اسلام سے پہلے جتنے غلط خیالات تھے اسلام نے انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا. مگر اس کے باوجود ہمارے پاس جاہلیت کی بو اور روح باقی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو ایام جاہلیت میں کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، جاہل اور ناواقف لوگ کیا کرتے تھے. آج ہم پڑھ لکھ کے تعلیم یافتہ ہو کر انہی توہمات اور انہی رسومات میں ابھی جکڑے ہوئے ہیں. انہی میں سے سفر کے مہینے کے مطابق یہ عقیدہ کہ یہ مہینہ بلائیں لاتا ہے، مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وہم ہے، ایک توہم ہے، ایک جاہلیت کا عقیدہ ہے. جاہلیت والے یہ عقیدہ رکھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں. تو اسلام نے اس کو اس طور پر ختم کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی متفقہ طور پر روایت کی ہے کہ سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر. فرمایا کہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، ایک کا بخار دوسرے کو لگ جاتا ہے،
یہ عقیدہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ کبھی بھی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ جو بھلا چنگا ہوتا ہے جب اسے خارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے تمام اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو یہاں ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹوں کو کیسے لگ گئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے اونٹ کو کس سے خارش آ کے لگی؟ پہلے اونٹ کو کس سے خارش آ کے لگی؟ سرکار نے جواب دے دیا، ان کے بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا کہ یہ بیماری تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے کسی کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ہمیشہ ایمان مفصل پڑھتے رہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی تو ایمان میں مفصل کی باتیں ہیں جس میں آپ اقرار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اس بات پر بھی میں ایمان لایا۔ اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اس بات پر بھی میں ایمان لایا۔ کہ ایمان مفصل میں بچوں کو بچپن سے پڑھایا جاتا رہتا ہے، تو اس میں ترتیب کی جہاں بات آئی تو یہ عقیدہ ہم کو دیا گیا، خیر اور شر جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، مگر یہاں شارحین حدیث تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو خوبی، جو نیکی، جو بھلائی، جو نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت، جو پریشانی، جو بلا، جو آزمائش تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا۔ اگر تم اچھے رہو تو تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ نعمت کا، انعام کا، اکرام کا، افضال کا معاملہ فرماتا رہے گا، اور اگر تم بدل جاؤ، اگر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ تو تبارک و تعالیٰ تم پر مصیبتیں بھیجتا رہے گا۔ تو یہ مصیبتیں تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے مگر ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر، یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصیبت کا آنا بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے تو بندہ یہ سوچنے لگے کہ دیکھو مجھ پر کوئی مصیبت کبھی نہیں آ رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ میرے کاموں سے خوش ہے، میرے کاموں سے، میرے اعمال سے خوش ہے، نتیجے میں وہ سرکشی کے راستے پر اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ مصیبت بھیج کر غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں، ٹھوکر کے ذریعے سے ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تم کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ مصیبتیں بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اگر بندہ نیکوکار ہوتا ہے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال سرکار ارشاد فرما رہے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا طیرہ، بدفالی کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بدفالی کسی نیک آدمی کے آنے سے لوگ جو کافر تھے، مشرک تھے، قرآن کریم میں اس کو بار بار بیان کیا گیا، میں تفصیل میں لے جانا نہیں چاہوں گا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیک لوگ بھی جب آئے تو کافروں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے پاس نحوست آئی ہے، تمہارے قدم سے ہمارے پاس نحوست آئی ہے، تمہارے آنے سے بارش رک گئی ہے، تمہارے آنے سے ہمارے اوپر بلائیں مصیبتیں آ رہی۔ حالانکہ مولانا مفسرین کرام نے وضاحت کی، انبیاء کرام کی نفوس قدسیہ تو ایسی عظمت والی اور ایسی برکت والی ہستیاں ہیں کہ ان کے آنے سے نحوست نہیں آتی بلکہ برکتیں آتی ہیں، ان کے آنے سے برکتیں آتی ہیں۔ برکتیں آنے کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں نیک فالی، اور نحوست آنے کا عقیدہ بدفالی۔
یعنی آپ کے آنے سے مصیبت آئی یہ کہنا یہ بدفالی، اور آپ کے آنے سے برکت آ گئی یہ کہنا نیک فالی ہے، نیک فالی۔ تو جن بزرگوں سے اچھے برکتوں کا عقیدہ رکھنا ہے، ان سے وہ لوگ بد نبوست کا، بدفالی کا عقیدہ رکھتے تھے، اس سے ان کو روکا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں اسلام نے یہ بتایا کہ یہ بزرگ ہستیاں تو بزرگ ہیں، ان کے آنے سے تو برکتیں ہی آتی ہیں، مگر اس سے ہٹ کے جاہلیت میں جو کچھ عقیدے تھے کہ وہ لوگ عمومی طور پر، جیسے آج کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر الو پکارے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور اسی طرح راستہ چلتے چلتے بلی آڑے آ جائے تو کام بننے والا بگڑ جاتا ہے، کوئی باہر نکلتے ہوئے سامنے سے کوئی چھینک دے تو اس کی وجہ سے ہمارا کام رک جاتا ہے۔ ایسے کچھ عقیدے ہیں جو بدفالی کے طور پر لوگ لیتے ہیں، تو سرکار نے اس کا بھی رد کرتے ہوئے اس حدیث پاک میں فرما دیا کہ والا نہیں آ رہا، کہ بدفالی بھی جائز ہے۔ بدفالی ہاں نیک فال تم لے سکتے ہو، کسی کے آنے سے نیک فالی تم لے سکتے ہو، بدفالی ہرگز جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا ہاں ماتا، الو کے بولی کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، الو کے بولنے سے کام رک جاتا ہے، کام بننے والا بگڑ جاتا ہے، جو یہ عقیدہ پہلے بھی جاہلیت میں تھا آج بھی ہے، تو اسلام نے اس کی دیکھ کنی کی۔ سرکار نے فرما دیا کہ ولا ہاں ماتا، کہ الو کے بولی کی آواز کا جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کو بھی اسلام میں کوئی، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کی نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ سفر کا مہینہ آتے ہی کچھ مخصوص انداز میں صدقات و خیرات نکالتے ہیں، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں طریقہ ہے، رواج، اور یہ سمجھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 13 تاریخ کو صدقے کی کچھ چیزیں سرانے رکھ کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد ان چیزوں کو غریبوں میں دے دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا صدقہ کرنے سے سال بھر کی بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، حدیث پاک میں ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، کوئی دن اور تاریخ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ خصوصیت کے ساتھ کسی ایک مہینے میں، کسی ایک تاریخ کو، کسی ایک دن میں ایک مخصوص عقیدے کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا یہ اسلام کے احکام سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کو باطل کرنے والا طریقہ ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، صرف سفر کے مہینے میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں میں صدقہ اور خیرات کرتے رہو، کیونکہ بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہنا ہے، اور بلا کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ یہ مہینے میں بلا آئے گی، کسی اور مہینے میں نہیں آئے گی، مصیبت کسی مہینے میں آئے گی، کسی اور مہینے میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے، آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے صدقہ اور خیرات کو ہمیشہ ہمیش کرتے رہو۔ پھر اب یہاں وہ حدیث شریف جو عمومی طور پر صوفیاء کرام کے پاس مقبول ہے وہ بھی سنائی جاتی ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج صفا بشرتہ بالجنہ، جو کوئی مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے یا ختم ہو جانے کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت سناؤں۔ یہ سفر کا مہینہ، اس حدیث سے یہ مفہوم دیا گیا، لینے والے یہ مفہوم دیتے ہیں کیونکہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، اس لیے سرکار نے ایسا فرمایا ہے کہ جو سفر کے مہینے کے جانے کی بشارت مجھے سنائے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ چلا جائے تو مجھے آ کے سناؤ، میں جنت کی بشارت دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام نے اس حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا۔
مگر ہم کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی غلط حدیث کو اپنے کتابوں میں جگہ نہیں دے سکتے. صوفیاء کرام نے جب اس حدیث مبارک کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے تو واقعتاً یہ حدیث ہے. اب حدیث ہے یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ مخصوص نہیں ہے. تو پھر اب اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہو؟ جو اس کا صحیح ترجمہ ہے لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، گڑبڑ وہیں سے پیدا ہو. سرکار نے کیا فرمایا؟ من بشر، جو مجھے بشارت سنائے بخروجی سفر کے مہینے کے چلے جانے کی، بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں. تو اس سے عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ سفر کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا سفر کے مہینے کے چلے جانے کی بشارت اگر مجھے کوئی سنائے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. مگر حقیقت میں اس کا معنی صوفیاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے وقت کے بارے میں بھی پہلے ہی سے بتایا. سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء رسول اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی مل جائے، فتح مکہ ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اور اس سے مغفرت کی دعا کرتے رہیے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ اس سورے کے بارے میں بتایا گیا کہ جب یہ نازل ہوا تو اس میں سرکار کے وصال باکمال کا اشارہ دے دیا گیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے مجلس شورا میں جہاں بڑی بڑی عمر کے تجربے کے لوگوں کو بٹھاتے تھے، وہیں ایک کم عمر کم سن نوجوان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مجلس شورا میں حکومت کے انتظامات کے لیے مشورہ جہاں ہوتا تھا اس مجلس میں آپ کو بٹھایا کرتے تھے. تو بڑے بڑے صحابہ چین و جبی ہونے لگے. یہ کیا ہے کہ ہم بڑی عمر کے ہیں اور یہ بچہ ہمارے سامنے کا بچہ، ہمارے بچوں کے عمر کا بچہ، بلکہ ہمارے پوتوں اور نواسوں کے عمر کا بچہ، اور اس کو ہمارے برابر درجہ دے دیا گیا ہے. تو اس وقت میں حضرت عمر فاروق نے مجلس شورا میں بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے صحابہ سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ سورہ نصر ہمیں کیا بتا رہا، یہ سورت ہمیں کیا بتا رہی؟ سب نے کہا کہ اس سورے میں اسلام کے غلبے کی اور فتح مکہ کی بشارت اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے. سبھی کا یہی خیال تھا. جب سب یہ کہہ چکے تو اب چھوٹے جو بچے تھے، کم سن عمر کے تھے، جو مجلس شورا میں سب سے چھوٹے، ان سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس آپ بتائیے اس سورے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سورے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں خبر دی ہے کہ اے حبیب جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو چکا، اللہ کی مدد آ چکی، فتح مکہ حاصل ہو گئے، لوگ اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اور اس سے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی آپ کا دنیا میں جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. یہ اشارہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس سورے سے یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. یہیں پر فرمایا بزرگان دین نے کہ بزرگی بعلم است نہ کہ بسال، بڑائی جو ہوتی ہے، بزرگی جو ہوتی ہے، بڑا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے، یہ علم کے سبب سے ہوتا ہے، عمر کی بڑائی کی وجہ سے نہیں ہوتا.
बड़ी उम्र वाला भी छोटे दर्जे वाला हो सकता है, छोटी उम्र वाला भी बड़े मकाम मर्तबे वाला हो सकता है। तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि जैसे हज़रत उमर फारूक सूरह नस्र से सरकार के विसाल का इशारा दे रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं, वो इस सूरह से सरकार के विसाल का इशारा दे रहे हैं। क्या तबारक व तआला ने सरकार को सरकार के विसाल की तारीख, सरकार के विसाल का दिन, सरकार के विसाल का महीना ना बताया था? अल्लाह ने बताया था। अल्लाह ने जब बता दिया था तो सरकार को मालूम था कि रबीउल अव्वल शरीफ जो सरकार के मीलाद का महीना है, इसी मीलाद के महीने में सरकार को विसाल भी पाना है। रब तबारक व तआला के कुर्ब खास में जाना भी है, दुनिया से पर्दा करना भी है। तो सरकार रब तबारक व तआला के दीदार के लिए, उसके कुर्ब खास में जाने के लिए बेताब थे, मुश्ताक थे। इसीलिए सरकार फरमा रहे थे कि देखो ये सफर का महीना गुजर जाए और रबीउल अव्वल का महीना आ जाए तो मेरे इस दुनिया से पर्दा करने का वक्त आ जाएगा, मैं रब तबारक व तआला के कुर्ब खास में जाऊंगा। इसी इश्तियाक की वजह से सरकार फरमा रहे हैं कि जो सफर के महीने के जाने की मुझे बशारत दे, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। हदीस को समझना भी कोई मामूली बात नहीं है। मामूली तुम्हारे अपने ज़बान में लिखी हुई कोई उर्दू की निसाब की किताब भी हम उस वक्त तक समझ नहीं सकते जब तक कि कोई उस्ताद हमें ना समझाए। तो हदीसों की जो ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान, नज़ाकत वाली ज़ुबान, इसके कई गोशे इसमें से निकलते हैं। इसको समझना हम उर्दू समझने वालों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए कहाँ आसान हो सकता है। और अहले इल्म के लिए भी जब तक अल्लाह तबारक व तआला के अज़मत के हिजाबात उनके सामने ना उठ जाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और इश्क में वो वारफ्ता ना हो जाए, सही माना में हदीसों को समझना भी उन अहले ज़ुबान के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल सरकार ने फरमाया कि सफ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं है, सफ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं। तो हमेशा आपको सदका और खैरात करते रहना है। जिस तरह से सफ़र के महीने में एक गलत अकीदा सफ़र के महीने की नहुसत का अपने ज़हनों में रखकर इंसान होशियार रहने की कोशिश करता है, बेदार रहने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करता है, वैसे ही इंसान को चाहिए कि हमेशा होशियार रहे, आगाह रहे। तो नहुसत ज़हन में रखें, फी नफ्सी ही, न किसी महीने में है, न किसी दिन में है, न किसी वक्त में है, नहुसत किसी भी चीज़ में नहीं है। हाँ, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि किसी भी एक खास इंसान के लिए कोई एक खास दिन, एक खास घड़ी मनहूस हो सकती है। कौन सी घड़ी मनहूस होगी किसी भी इंसान के लिए? हर इंसान अपना जायज़ा दे, हर इंसान अपने आप को देखे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम ईमान ला चुके, इत्तक़ुल्लाह, तुम तक़वा भी अख्तियार करो, नमाज़ें भी पढ़ते रहो, रोज़ा भी रखते रहो, ज़कात अगर फर्ज हो जाए तो अदा करते रहो, हज फर्ज हो जाए तो अदा करते रहो, जितने आमाले खैरात हैं अदा करते रहो, मगर साथ में वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को चाहिए कि वो देखता रहे, गौर व फिक्र करता रहे कि उसने आने वाले कल यानी क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है, क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है। तो हर इंसान को अपने आमाल का जायज़ा लेता रहना है। जब इंसान अपने आमाल का जायज़ा ले और अपने आमाल में वो नेकियां पाए तो खुश हो, अल्लाह की हम्द व सना बयान करे। और अगर शामत आमाल से कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाए, कभी किसी दिन किसी वक्त हमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो समझ लें कि वो वक्त और वो दिन हमारे लिए मनहूस है, वो दिन हमारे लिए नहुसत वाला है जब हमसे नेकी ना हो सकी, जब हमसे कोई गुनाह हो गया। फिर यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा इस दुनिया से पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे रोजाना के आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, हर एक के नाम के साथ। अब्दुल्ला इब्न अब्दुल रहीम का सुबह से शाम तक क्या अमल है, ये पूरे आमाल रब तबारक व तआला के सामने नाम के साथ पेश किए जाते हैं। और सरकार फरमाते हैं कि मैं अगर अपने किसी उम्मती के आमाल में नेकियां पाता हूँ, तो भलाई पाता हूँ, तो
میں اللہ کی جو ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے میرے امتی کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور اگر کبھی شامل اعمال سے میرے کسی امتی کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے بھی سفر کے مہینے میں سرکار پر مرض الوصال کا طاری ہونا، مرض الوصال عام طور پر انتقال سے پہلے کی جو بیماری، مرض الوصال کا طاری ہونا سفر کے مہینے میں ہوا، تو یہ اس اعتبار سے بھی منحوس نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ سرکار یہاں سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت کی خبر گیری کر رہے ہیں، امت کی نیکیوں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور امت کے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں امتی کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ کسی نحوست کے غلط خیال کو ذہنوں سے مٹانے کے لیے اس سفر کے نام کے ساتھ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، المظفر، سفر المظفر۔ سفر المظفر مانا کامیابی والا سفر کا مہینہ، پریشانی والا نہیں، ناکامی والا نہیں، بلکہ کامیابی والا۔ جب کامیابی والا یہ سفر کا مہینہ ہے تو ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، نتیجے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور کوئی ایسا ہی کوئی خوشی کا کام ہے تو ہم اس مہینے میں نہیں کرتے، تو میں ان کے اس غلط خیال کو رد کرنے کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مہینے میں کروائی۔ اب اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑا اور آپ کے اطمینان قلب کے لیے اور کیا ثبوت چاہیے؟ سرکار نے جو شہیدی صاحبزادی کی شادی اسی مہینے میں حضرت علی سے کروائی ہے، تو یہ مہینہ ہرگز بھی منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں میں جیسے ہم ہر کام خوشی کا بڑا کام کرتے ہیں، تو ایسے ہی اس مہینے میں بھی شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی اچھا خوشی کا کام، بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکیاں کرتے بھی رہو اور اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہو، پھر فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تم دل میں بھی اگر کوئی عقیدہ غلط چھپا کے رکھتے ہو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اس پر بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، جملہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی اور نصیب فرمائے، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔